کیا ہمیں اسلامی روایات میں بھی شیطان کی کوئی مارفولوجیکل ڈیٹیلز ملتی ہیں؟ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. یہ اصل میں عام طور پر جو وہم پرست قومیں ہیں ان کے اندر یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی ذہنی تصویروں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. یعنی دیکھیے نا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا. جنات ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مخلوق کو پیدا کیا، جیسے انسانوں کو پیدا کیا، جیسے جانوروں کو پیدا کیا، اس میں سے کوئی شیطنت اختیار کرے گا تو اس کا ایک مجسم وجود تو ہوگا. اب سب یہ ایک بڑے مزے کی سچویشن سامنے آتی ہے کہ اگر ابلیس ایک جن تھا تو وہ کن 2 جنوں کی اولاد تھا؟ اور اگر وہ خود پہلا جن تھا تو اس کی زوجہ کون تھی اور اس کی اولاد میں سے مسلمان جن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو میری ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا اس سے، یہ سارے سوالات پھر ہی معلوم ہو سکے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کا آپ جائزہ لیں. آدم و حوا سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ کسی طرح بھی نہیں مان سکتے کہ جو اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہوگا، کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا. تو اس وجہ سے قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ پہلے مرحلے میں زمین کا پیٹ ہی ماں کا پیٹ بنا ہے. اس کے اندر سے انسانوں کو پیدا کیا گیا. انسانوں کو کیا، سب مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد، ہزاروں سال تک مخلوقات اس طرح سے پیدا ہوتی رہیں، ان کے اندر سے بعض مخلوقات کو اتنا ڈیولپ کر دیا کہ ان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا. دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. ہم نے انسان کو پہلے مرحلے میں براہ راست گارے اور مٹی سے پیدا کیا، زمین کے پیٹ سے وہ نمودار ہوا. پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہم نے اسی صورت میں اس کو درست کرنا شروع کیا. پھر جب وہ بالکل درست ہو گیا تو اب ہم نے دوسرے مرحلے میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت. اس طرح تو آپ ایوولوشن کی تائید نہیں کر رہے. ایوولوشن کے 2 پہلو ہیں. ایک ایوولوشن کا پہلو وہ ہے جس کو ڈارون نے پیش کیا، جہاں ایک خلیے سے پھر تمام مخلوقات وجود میں آتی چلی گئی ہیں. وہ تو اب تک ایک نظریہ ہے، اس کبھی حقائق کی میزان میں پورا نہیں اتر سکا. علم و عقل کبھی بھی اس کی تائید میں کچھ بھی فراہم نہیں کر سکے، بلکہ اب تو جو فاسلز کے نئے ریکارڈ دریافت ہو رہے ہیں وہ بتدریج اس کی نفی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ارتقاء کا تصور ہوا ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جب مخلوقات کو پیدا کیا گیا تو زمین کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتی رہیں اور پیدا ہونے کا عمل پھر ہزاروں سال پر ہوا اور تمام انواع الگ الگ وجود میں پذیر ہوئی، نہ کہ کسی ایک نوع سے تمام انواع پھوٹی ہیں. میں تو جب قرآن کی روشنی میں غور کرتا ہوں تو مجھے بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش جس طرح ٹوین پیدا ہوتے ہیں بالکل اسی طرح زمین کے پیٹ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے پسلی سے پیدا ہونے کی قدیم تعبیر اختیار کر لی ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے وہ ٹیڑھی کیا کہتے ہیں صفت کی مالک ہے. ان حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ سب روایتوں کو جمع کریں تو بالکل دوسری بات معلوم ہوتی ہے. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر عورتوں کے بارے میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے اس کو واضح کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، نازک بھی ہوتی ہے اور ذرا تھوڑا سا مزاج کے اندر ٹیڑھ بھی رکھتی ہے. اگر اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یعنی حوا کو ایک تعبیر ہے، بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. یہ پسلی کا جو افسانہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ قرآن حدیث کے لیے اجنبی ہے بالکل. یعنی حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا نہیں کیا گیا، ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں. قرآن تو جس طرح کی تصویر بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کو ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. قرآن مجید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ اے لوگوں اس خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر یہ کہا ہے کہ ان کے اندر